بھی ہم سے جیتا نہیں مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا کیا جانا جی اگر بقول زید صحیح ہو کوئی بھی مطلب تو دریافت کا امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. تو اس کا جواب دینا چاہیے پہلے تو آپ لوگوں جی پہلے تو اس کا جواب دینا چاہیے نا. اب آگے پڑھو بعض اور کل کا ہے انہوں نے مطلب اس کا جواب کل کی نفی کر دی ہے. تھانوی صاحب نے کل کی نفی کر رہے ہیں. اب آگے پڑھو. کون کر رہے ہیں؟ تھانوی صاحب خود نفی کر رہے ہیں کل کی. بعض علم غیب مراد ہے کل کی نفی کر رہے ہیں. دیکھو آگے پڑھو. چلو ٹھیک ہے کل کی نفی ہو گئی. جی جی آپ کا نظریہ کیا ہے آپ لوگوں آپ آگے تو پڑھو ہی سے ابھی بتاؤں میں نظریہ. نہیں سن تو نہیں چلو وہ تو آگے پڑھ دوں گا. نہیں پڑھو تو آپ عبداللہ بھائی پڑھیے. قائل ہیں حضور کے نہیں بھائی قائل سنو دے بات میری. جی آپ لوگ بعض غیب کے قائل ہیں آپ کے لیے یا کل غیب کے قائل ہیں؟ بعض کے جی عقائی کے. بعض کس طرح کے وہ بات کی بات ہے. پہلے حساب پوری پڑھیے وہ بعد میں اگر اس پہ گفتگو کریں گے تو میں گفتگو کروں گا آپ سے. وہ پڑھوں گا. ہاں پڑھیے آپ. پڑھوں گا. ہاں پڑھیے. بعض غیب کس طرح کے ہیں؟ ارے وہ تو یہ خود ان سے پڑھو پہلے. تھانوی صاحب کا تو پڑھو کیا کہہ رہے ہیں بعد میں. سنو میں پڑھ رہا ہوں پڑھوں گا بالکل. جی لیکن ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو بعض غیب آپ کو تو بعض غیب کی جو قائل ہیں آپ لوگ وہ غیب کس طرح کا حضور کو خود معلوم ہے یا اللہ تعالیٰ سے معلوم مطلب عطائی کی باتیں ہو رہی ہیں مطلب خود کی ہو رہی ہیں. کل کی تو نفی ہو گئی. انہوں نے نفی کر دی ہے. کل کی تو بات ختم ہو گئی. کل تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل کتاب بھی نفی کر رہے ہیں. جی ہاں ہم تو کل کو مانتے ہی نہیں ہیں. کل تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. خود کا اپنا ذاتی ہے. ہم تو عطائی کے قائل ہیں. جو بعض کے قائل ہیں آپ عطائی کے قائل ہیں یا آپ کا خود اختیاری ہے؟ جی ہم عطائی کے قائل ہیں. بعض کے قائل ہیں. یہاں کل کی نفی ہے. تھانوی صاحب نے بھی کر دی. چلو بعض میں عطائی کے قائل ہے نا آپ لوگ. جی بعض میں بھی ہم ہی قائل نہیں ہے. تھانوی صاحب بھی قائل ہو رہے ہیں. جی میں کہتا ہوں آپ لوگ بعض میں عطائی کے قائل ہیں. جی اس کے ہم بھی قائل ہیں. اس کے تو ہم بھی قائل ہیں. ماشاء اللہ آپ بھی قائل ہیں. تو اس آگے پڑھیے اب ذرا. اب آپ قائل ہیں. اب اس پر قائم رہیں آپ اپنی بات پہ. ہاں بات کے قائل ہیں. آگے پڑھیے اب آپ. اگر بعض غیبیہ مراد ہے جی تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تخصیص ہے. جی ایسا علم غیب تو زید عمر بکر ہر سبھی و مجنون بلکہ جمی حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. آگے سنیں. جی سنائیں. کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسری شخص کو معلوم ہے. اب علم غیب کی تعریف کر دیجیے آپ حضرت. جی سنیے اب علم غیب کی تعریف کیجیے آپ. علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ وہ بات وہ معلومات جو کسی غیر کو حاصل ہو. جی میں کیا کروں. میں کتابوں سے اس وقت بات نہیں کروں گا. آپ کبھی میری تعریف پر آپ اعتراض کریں. نہیں تو دیکھو آپ کتابوں سے بات نہیں کریں گے تو ایسے بات مت کرنا. پھر آپ اس میں پکڑ ہو جائے گی آپ کی. آپ علم غیب کی تعریف کریں. میرے پاس اس وقت کتابیں نہیں ہیں. کتابیں کب ہوں گی آپ کے پاس؟ میرے پاس یہاں اس وقت کتابیں نہیں ہیں. لیکن آپ سے کیا کروں. میرے سوال کا جواب طاہر بھائی. جی اگر کسی شخص کو یہ جی علم غیب کی تعریف کے لیے کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ چلو سنو تو ابھی کی بات سن لو پہلے. جی فرمائیں. رکو تو صحیح. ایک منٹ رکو. بابو دلیل کا حوالہ. بابو سنو تو صحیح. تعریف کی بات ہو رہی. دلیل کی بات نہیں ہو رہی تھی. ارے سنو تو صحیح. ایک منٹ رکو. جب آپ کو علم غیب کی تعریف کے لیے کتاب کی ضرورت پڑے گی تو آپ سوال پہ سوال کیوں داغ رہے ہیں بھائی؟ میں آپ سے یہ معلوم کر رہا ہوں. آپ میرے سوال کی جواب دے رہے آپ لوگ. ایک بات آپ کو معلوم ہے مجھے معلوم نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ایک کام کریں سنیں بھائی ٹائم. جی ہیلو. آپ لوگوں کی جتنی بھی ہے نا غیب کی باتیں کہ حضور کو اس بات کا علم تھا اس کا علم نہیں تھا. جی اچھا سنیے تو صحیح. آپ کا نام کیا ہے؟ تو ان سب کو آپ لوگ کتابی شکل دے دیں. سمجھے. ایک منٹ جناب میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ صاحب. اس عبارت میں تھانوی صاحب سے سوال کیا ہوا تھا؟ تھانوی صاحب سوال نہیں ہوا. تھانوی صاحب نے سوال کر رکھا ہے اس بات لوگوں سے. تھانوی صاحب سے زید نے سوال کیا تھا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس عبارت میں سلیمان
صفحہ نمبر 15 پہ تھانوی صاحب سے سوال کیا کیا تھا زید نے؟ میں کیا کروں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود آپ لوگ اس سے معلوم کر رہے ہیں، زید نے معلوم نہیں کہ زید کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں، زید نے سوال کیا کیا تھا میں یہ پوچھ رہا ہوں، زید نے سوال کیا کیا تھا تھانوی صاحب سے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر بقول یہ تو زید، ارے یار میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ جواب دیں. سنیے، تھانوی صاحب سے سوال کیا ہے زید نے عالم الغیب کا، اور تھانوی صاحب جواب دے رہے ہیں علم غیب کا. اچھا ٹھیک، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں پہ عالم الغیب کا سوال کیا جائے تو آپ علم غیب کا سوال کا جواب دیں گے؟ عالم الغیب اسی تو کہیں گے جس کو علم غیب ہو. عالم الغیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو جس کو وہ غیب کا علم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک سوال یہ بتائیے، سنیے نا یہ بتائیے، سنیے ایک منٹ تو صحیح. میری سنیں آپ، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عطائی کہتے ہیں حضور کو کچھ باتیں مانیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں موجود ہے، اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں پوچھا گیا. قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مسئول عنہا بعلم من السائل، جس میں تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ کو علم غیب نہیں ہے. اچھا تو یہ بتا دیجئے کہ اگر حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور نے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا ہے نا؟ نہیں بتایا نا؟ نہیں بتایا تو اللہ نے کہاں بتایا؟ ذرا اللہ کے لیے علم غیب ثابت کر دیجئے. چلیے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. چلیے، تو ان کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اور بھی کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فقط، صرف اللہ جانتا ہے. اگر کوئی جانتا تو اللہ کے نبی جانتے اور اللہ کے نبی نے خود انکار فرما دیا. سنیے جیسے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، کون کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا، قیامت کب آئے گی، یہ 5 چیزوں کی آیت پڑھی نا آپ نے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس کا علم دیا؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات سنو. ارے میں نے آپ سے ہاں یا نہ پوچھا کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے یا نہیں دیا؟ نہیں دیا، اس لیے کہ حدیث جبرائیل میں حضور نے یہ آیت پیش فرمائی. تو چلیے ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس کا علم نہیں دیا تو اور کسی نبی اور کسی ولی کو یا کسی صحابی کو یا تابعی کو کسی اور کو دیا ہے؟ جب نبی کو نہیں ملا تو کسی ولی کو کیسے مل جائے گا؟ چلیے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، گورا ہے یا کالا ہے، اور جو وہ بتا دے وہی ہوتا ہے، تو ایسا دعویٰ کرنے والے پہ حکم کیا لگے گا؟ ذرا ایک پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. آپ سنتے ہوئے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بارش فلاں تاریخ میں بارش ہوگی. میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میں نے بولا کہ ان 5 چیز سنو تو صحیح. ان 5 چیزوں کے علم میں اگر کوئی ایک علم کا دعویٰ کر دے، کوئی یہ کہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، گورا ہے یا کالا، اور جو وہ بتائے وہی ہوتا ہے، اگر کوئی اس طریقے کا دعویٰ کرنے والا کون ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ یہ علم تو حضور کو بھی نہیں دیا اللہ نے، صحابی کو بھی نہیں دیا، کل کی بات بتا دے. کل کی بات بتا دے. ہاں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کل کی بات میں ایک منٹ کیا، میں صرف اسی علم کے بارے میں بات کروں گا کہ کوئی یہ دعویٰ کر دے تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ دعویٰ کرنے والا غلط ہے، اپنے دعوے میں غلط ہے، کچھ اور بھی لگے گا اس پہ؟ غلط ہے کیا مطلب؟ نہیں، صرف غلط ہے یا حد کفر لگے گا. نہیں تو قرآن کے خلاف بات کی نا اس میں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہنے والا میں نہیں، ہم نہیں کافر کہیں گے. اچھا، آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ مجھ سے فتویٰ دیں آپ جا کر میرے عبداللہ بھائی، آپ تو مفتی ہیں. ایک منٹ رکو یاد. اگر آپ کے سامنے کوئی خدا کا انکار کر دے تو آپ اس پہ فتویٰ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ بالکل لگے. اچھا، تو کوئی قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے تو اس میں مفتی صاحب آپ فتویٰ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ بالکل لگائیں گے.
ہاں تو اس آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا مسلمان؟ پہلے دعویٰ کس نے کیا اس کا پہلے مجھے نہیں پہلے میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، دیکھیے کیا شکل دیکھ کے دعویٰ لگائیں گے؟ ایک منٹ شکل دیکھ کر کے فتویٰ لگائیں گے کیا مفتی صاحب؟ شکل دیکھ کر کے فتویٰ نہیں لگائیں گے، نام سن کے فتویٰ لگائیں گے، فتویٰ نام سن کے لگائیں گے، نام سن کے نہیں لگائیں گے، انصاف پروری کریں گے۔ پانی چاہنے سے پہلے لنگی اٹھانا بے وقوفی ہے۔ اچھا مطلب پہلے بارش آنے سے پہلے اچھا دعویٰ کس طرح کا کیا ہے، کون اندازہ فٹ کر رہا ہے، وہ سب دیکھا۔ چلیے سن لیجیے، کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء اور اس کے مصنف اشرف علی تھانوی جی۔ وہ لکھتے ہیں کہ محلے میں ایک عبداللہ راجپوت کر کے مظلوم تھے، سن لیجیے عبداللہ راجپوت ایک مظلوم تھے۔ وہ کش کے ذریعے یہ بتا دیتے تھے، جو بھی حاملہ عورت ان کے پاس آتی تھی تو وہ کش کے ذریعے یہ بتا دیتے تھے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، گورا ہے یا کالا، اور جو وہ بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ یہ دعویٰ کیا آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء، ایک منٹ سنیے، حکایت اولیاء، ٹھیک ہے نا؟ اور بولیں گے تو اسکین پیج بھیج دوں گا۔ نمبر 271۔ ہاں سنیے، یہ تو ایک دعویٰ ہوا۔ اب دوسرا دعویٰ لے لیجئے کہ کون کہاں مرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کون کہاں مرے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کون کب مرے گا اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے نا؟ اشرف علی تھانوی ملفوظات خاتم الامت میں لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب مرنے والے کو زندہ کر دیتے ہیں اور جو زندہ ہے اس کو مرنے نہیں دیتے۔ تھانوی نے لکھا ہے؟ ہاں۔ اچھا چلو، اب یہ بات تو ہو گئی، سنیے اب یہ بات تو ہو گئی۔ تیسرا اور لینا والا، ہلو جی بولے، یہ کٹ گئے گا سب لوگ لائن، تو اب تیسرا حوالہ اور سن لیجیے عبداللہ بھائی جی۔ ہلو تیسرا حوالہ اور ایک منٹ رک جا، نہیں سوک جائیے۔ یہ بات تو آپ کی ہو گئی، تھانوی صاحب نے جو قرآن کے خلاف اپنی تحریر لکھی ہے، یہ تو بات ہو گئی قرآن کے خلاف۔ چلیے اب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5 چیزوں کا علم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو دعویٰ کیا کہ کسی کو نہیں دیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنگ بدر سے پہلے ایک دن پہلے، ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میدان کا، جنگ بدر کا جو ہے معائنہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اور صحابہ کی تعداد ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جنگ بدر کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آپ نے نشاندہی کر دی۔ کیا کر دی؟ نشاندہی، اور فرمایا کہ عقبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب جنگ بدر ختم ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ گئے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے نشاندہی کی وہ کافر وہیں مرا ملا، نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے۔ بے شک، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ چلیے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اب یہ حدیث لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات گزاری، اور صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں عائشہ تیرے پیٹ میں لڑکا ہے، تجھے لڑکے کی بشارت۔ عائشہ؟ جی ہاں۔ اچھا، حضرت عائشہ کے لیے فرمایا؟ چلو اب یہ بتائیے جی، لڑکا ہوا تھا حضرت عائشہ کو؟ جی حضرت عائشہ کا لڑکا ہوا تھا پھر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ 1 منٹ میں یہ حدیث تھوڑی سی بول رہا ہوں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ حضرت رقیہ، حضرت عائشہ کے لیے نہیں ہے میرے خیال میں، حضرت خدیجہ کے لیے، حضرت خدیجہ کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اچھا
ٹھیک ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث ہے. کون سا بیٹا پیدا ہوا تھا پھر؟ قاسم، حضرت قاسم. آپ کے 2 صاحبزادے ہوئے، 2 صاحبزادے ہوئے آپ کے، اور دونوں صاحبزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا تھا، جس کے لیے جب آپ تھوڑے سے غمگین ہوئے تو سورہ کوثر نازل ہوئی تھی. یہ کہاں لکھ رہے ہیں؟ یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے. جی جی ہاں یہ حدیث مبارکہ ہے بھائی. ٹھیک سب کا اسکرین شاٹ لیتے رہے سب. ٹھیک ہے ہاں سب کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دیں گے، سب کا اسکرین شاٹ بھیج دیں گے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اللہ نے نہیں دیا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ نے بتایا کہ قیامت کب آئے گی، ہے نا؟ اچھا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میرا نبی ما کانا وما یکون کا علم جانتا ہے. ما کانا وما یکون کا علم جانتا ہے کہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے. اور میں دعوے پہ دلیل پیش کروں گا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور واز کیا. پھر ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے، پھر واز کیا. عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے، پھر واز کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، عشاء کا وقت آ گیا. اور اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دوران، ٹھیک ہے نا، خلق ابتدائے خلق سے لے کر اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور دوزخیوں میں دوزخ کے جانے تک جو کچھ بھی ہو چکا اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خبر ہمیں دے دی. جس نے اس حدیث کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اچھا جی. اور سنیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سنیے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول تھے. اللہ کے رسول نے قیامت تک کے تمام منافقوں کے نام ان کو بتا دیے تھے. اب میری پہلی سن لیجیے، جس کو کیا نام دیا نام قرآن میں ہمارے مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان سب جوابات آپ کے موجود ہوتے ہیں، پڑھ لیجیے گا. تو سورہ لقمان کی اسی تفصیلی آیت کریمہ کی تفسیر کا ذیل میں پڑھ لیجیے گا، سب کچھ اور سب کچھ جوابات موجود ہیں. یہ سب کچھ پڑھ لیجیے گا، سوالات جوابات سب موجود ہیں وہاں پہ، پڑھ لیجیے. دیکھیے جناب، پہلی بات تو جو آپ اس آیت سے عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آیت ہے متشابہات. اچھا. اور متشابہات سے عقیدہ بنانا ہے حرام. اچھا. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ متشابہات آیت کے پیچھے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور اہل علم اس کو اچھے سے جانتے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر میں مجھے یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، حضور کو نہیں ہے. 1 لاکھ کا انعام دوں گا. ایک بات تو بتائیں آپ مجھے. نہیں، اس آیت کی تفسیر سے، تفسیر بیضاوی، تفسیر مدارک، تفسیر جلالین، تفسیر ابن عباس سے آپ مجھے یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ جو علم ہے یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. یہ جو آپ نے 5 چیزوں کا علم بتایا یہ صرف اللہ کے لیے ہے، تفسیر سے ثابت کر دیں گے. یہ اللہ ہی کا خاص ہے، لیکن نبی کے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پتہ چلا حضور کو. ابھی تو آپ نے کیا بتایا کہ کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. آپ نے شروع میں کیوں نہیں بولا کہ اللہ کے بتانے سے نبی جان جائیں گے، کیا جانتے ہیں؟ ابھی کہا تھا نہیں آپ نے کہ بعض میں بھی عطائی کے قائل ہیں. عطائی کے قائل سنیے، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم دعوے پہ دلیل دیتے ہیں. آپ نے شروع میں کیا دعویٰ کیا کہ یہ دعویٰ آپ نے کیا کہ یہ علم صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کو اللہ نے دیا ہی نہیں. ہم نے کیا کہا؟ اور یہ علم تو میں نے آپ کے گھر سے بھی ثابت کر دیا کہ اشرف علی تھانوی بھی اس علم کا قائل ہے، اس کو بھی علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. پہلے سب سے پہلے مناظرے کی اس میں بات کرے تو مناظرہ کسی بھی بزرگ کا قابل کا نام عدل سے دیا کرے، اسی لیے ہمارا اس سے اسی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے مجھے کہ علم غیب کہتے کس کو ہے؟
آپ پہلے یہ بتائیے مجھے علم غیب میں بعض میں کل میں کتنے کے قائل ہیں؟ وہ کہا تھا نا آپ نے کہ بعض میں بھی عقائد کے قائل ہیں، تو یہ کوئی چیز نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سنیے کہ اب اسی عبارت پہ واپس آتے ہیں نا، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم دیا جانا بقول زید دریافت طلب امر یہ ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ سنیے نا، اگر بعض غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو حضور جیسا علم غیب حضور کو، ایسا علم غیب تو جانور پاگل وہم مجنون اور وہم کو حاصل ہے۔ مطلب کہ جو علم حضور کو حاصل ہے چاہے وہ بعض ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی تشبیہ آپ جانور سے دیں گے، پاگل سے دیں گے، مجنون سے دیں گے؟ جانوروں میں جانور چلو جی، وہ اگر جانور یہاں تو حضور کی بات چل رہی ہے نا۔ ارے یہاں تو حضور کی بات چل رہی ہے نا جناب، یہاں تو حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا ایک بات بتائیے، اللہ علیم الغیب ہے نا؟ چلیے یہاں پہ لفظ ایسا جو ہے ہم ایک طرح لگاتے ہیں کہ جیسا علیم الغیب اللہ ہے تو اس میں اللہ ہی کی کیا تخصیص؟ ٹھیک ہے نا، ایسا علم تو جانور پاگل مجنون وہم اور وہم کا بھی حاصل ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہوئی یا نہیں؟ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس چیز سے قائل ہیں نہیں کہ ایک آدمی ایک بات کو جانتا ہے؟ نہیں، ایک بات سنیے ایک منٹ سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، سنیے تو میرے سوال کا جواب ہے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے نا حدیث یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرما دیا صحابیوں سے کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے، تو آپ جانور پاگل مجنون سے تشبیہ دے کے مثل بنا رہے ہیں۔ جب اس میں حضور کو تشبیہ علیہ میں جانور سے دی گئی تھی اور کس سے کی گئی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی جانور پاگل عبداللہ بھائی آپ سمجھ نہیں پا رہے آپ ابھی؟ جی سنیں، اس میں حضور کو تشبیہ جانور سے ہی ہے۔ ارے سمجھو تو اسے، ارے یہاں بات حضور کے تو علم کی غیب کی بات چل رہی ہے۔ بعض علم غیبیہ مراد ہے، سنیے نا عبداللہ بھائی، بعض علم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا خاصیت ہے؟ خاصیت کیا خاصیت ہے؟ تخصیص کہتے ہیں خاصیت کو، اس میں حضور کی ہی کیا خاصیت ہے؟ تو کہنا وہ خاصیت تو سمجھ نہیں آ سکتے، مطلب جیسا حضور کو علم غیب ہے ایسے جانور کو چھپایا کو سب کو بہائم کو حاصل ہو گیا، مجنون کو؟ عبداللہ بھائی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، عبداللہ بھائی کی آواز کم آ رہی ہے۔ ذہن کو کشادہ کیجیے، ذہن کو نہیں، ہم ذہن کو توشادہ کرتے۔ اچھا یہ بتائیے، اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت ہے؟ بالکل حکیم الامت کا لقب۔ تو جیسا علم اشرف علی تھانوی کو ہے اس میں اسی کی کیا خاصیت، اسی کی کیا تخصیص؟ ویسا علم تو جانور پاگل مجنون سور گدھے بلی چوہے سب کو حاصل ہے، اس میں اشرف علی تھانوی کی گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں ہے علم حاصل ہے؟ نہیں، اس میں گستاخی ہوئی، تشبیہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس میں ہے ہی نہیں حاصل۔ ارے تشبیہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں توہین ہوئی نہیں ہوئی علم کی، تمہارے ان کی حکیم امت کی؟ علم حاصل ہے کہاں ہے؟ تو حضرت تھانوی کی تو عالم نہیں صحیح حکیم الامت کیسے بنا دیا تم نے؟ ایک منٹ رکو، حکیم الامت کیسے بنا دیا آپ نے؟ حضرت تھانوی کو جیسے پڑھے لکھے تھے ہمارے موجودہ ایک منٹ پڑھے لکھے تو نانوتوی صاحب بھی تھے، تو ان کو حکیم الامت کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ وہ قاسم العلوم والخیرات تھے۔ اچھا، اور بڑے بڑے القاب ذرا بتا دیجیے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کیا ہے؟ قطب عالم جی، اچھا قطب عالم ہے وہ ہے جی۔ اچھا، تو وہ جو قطب عالم ہے تو اس میں اسی کی کیا خاصیت؟ ایسا قطب عالم تو جانور پاگل سور گدھا بلی سب ہے۔ اچھا جی، تو تشبیہ ہوئی آپ کے اعلیٰ؟ ارے گدھے بلی چوہے سے تشبیہ ہوئی؟ یہ عبداللہ صاحب سمجھنے کی کوشش کیجیے، عبداللہ صاحب سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ سمجھنے کی کوشش۔ کوئی بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے حضرت، نہیں سمجھ نہیں پا رہے بھائی۔ تو ایسا لکھا اعلیٰ حضرت نے ہمارے کہیں؟ ایسا لکھا اعلیٰ حضرت نے کہیں؟ ایسا لکھا ہے جیسے ظلمان میں لکھا ہوا تو حدیثوں کا، میری بات سنیں، میں آپ کے پاس حدیث سے بھیجوں گا جس میں اعلیٰ حضرت نے حدیث کا مفہوم لکھا ہے، الٹا مطلب لکھا ہے۔
जो उनकी कमीलवी पर दलालत करता है। एक ही दिखा दो। कमीलवी तो इनकी तुम्हारे हकीम उल उम्मत की है। एक मिनट रुको। अच्छा एक पढ़ दीजिए जरा, एक पढ़ दीजिए। कल तक मैंने कहा ना मेरे पास किताबें नहीं, इंतजार करो इंशाअल्लाह। दलील तो आपने पढ़ी तो कहीं तो पढ़ी होगी ना। बात कर रहे हैं। अरे इतनी किताबें पढ़ी क्या ज़बानी याद होगी? कहीं तो पढ़ी होगी आपने। मैं सारी भेज दूँ, सब पढ़ दी रखी, घबराए ना। भेज ना मत, बात करना फेस टू फेस। याद होगी ना भाई। एक मिनट रुको। अरे एक मिनट रुको तो सही। अच्छा ये तो बताओ, ये जो हाकिम उल उम्मत ने हिकायत औलिया में ये दावा किया है कि मोहल्ले के अब्दुल्ला राजपूत के पास अगर कोई हमला औरत आती थी तो वो बता देते थे कि उसके पेट में। अहमद थानवी ने बिल्कुल जो लिखा बिल्कुल सही लिखा। हाँ तो ये तो कुरान के खिलाफ हो गया ना। अच्छा मतलब हुजूर को तो कुछ मालूम नहीं हो गया ना। अरे हुजूर को इल्म नहीं है, कुछ नहीं मालूम, इन्हें मालूम हो गया। थानवी को है। हाँ देखो एक बात सुनो, हजरत थानवी के दीन को समझने के लिए वो हाँ वो मंतिकी ऐसा है, मंतिकी है ना वो नहीं समझ पाया कोई, मंतिकी ऐसा वो। हाँ एक मिनट को बहुत अच्छा कैसा इल्म चाहिए समझने के लिए? तो बंदे किसी को हुआ कि नहीं हुआ? बड़े बड़े अपने मौजूदा काफी हर एक की खुसूसियत अलग होती है। जमशेद अली भाई एक मिनट रुको। देवबंद में ऐसा इल्म किसी को हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तरह के आलिम थे। अच्छा कासिम नानूतवी, सुनो कासिम नानूतवी के भी बहुत अच्छे किस्से सुना दूं। हमारे कादिरी में जो लिखा है उसको सही लिखा करके कबूल करते हैं। आपके सर जमशेद भाई सुनो। हाँ जी अब्दुल्ला भाई हाँ तो जो भी लिखा उन्होंने तो कबूल करोगे उसे? बिल्कुल कबूल करोगे? बिल्कुल कबूल करोगे उसे? अच्छा तो कहाँ गया भाई? आप किताबें खोलना घबराए ना। अरे अब्दुल्ला भाई कहाँ से हो? मैं यही हूँ, घबराए ना। देखा हमने कहीं भागने वाले नहीं मैं पूछा कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर का। देखिए अब्दुल्ला भाई, हेलो, ये मेरे हाथ में किताब है तज़किरतुर रशीद। तज़किरतुल रशीद? अच्छा तज़किरतुर रशीद जी। तज़किरतुल नहीं, तज़किरतुर रशीद। जी तज़किरतुर रशीद जी। इसके मुसन्निफ है तुम्हारे हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी साहब रहमतुल्लाहि अलैह। इसके सफ़ा नंबर 289 पे लिखते हैं कि एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं। ये लिखते हैं, अब रशीद अहमद गंगोही का ख्वाब बयान करने हैं इसमें कि उन्होंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं। अच्छा जी। उरूस की सूरत में यानी दुल्हन की सूरत में। अच्छा जी। और मेरा उनसे निकाह हुआ है। अच्छा। तो जिस तरह जन्नो शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। क्या इसे भी कबूल करोगे आप? तस्लीम करोगे? बिल्कुल तस्लीम करते हैं। ताबीर क्या है मालूम है आपको? जी। अरे ये तुम्हारे लूती मौलवी थे यार, ये लिवातत की बातें इसमें किताब में लिख रहे हैं, तो तुम इसे भी कबूल कर लोगे? मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक मिनट। अरे अब्दुल्ला भाई कुछ तो गैरत कीजिए यार। ताहिर साहब ताबीर मालूम है आपको? अच्छा अब्दुल्ला ताबीर मालूम है? अरे ताबीर तो तुम ही बताओगे ना, इसकी ताबीर क्या है? ये तो हमें ये दिख रहा है कि लिवातत की बात है ये, कि वो दुल्हन बन रहे हैं, वो जैसे मर्द को औरत से फायदा पहुंचा, औरत को मर्द से फायदा पहुंचा, एक दूसरे को पहुंच लिया। अभी ताबीर आप बताओ, इसकी ताबीर सच्चा है ख्वाब ये? मैं उस पर ईमान लाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। जी। शेख इस तरह का मुरीद अपने शेख के ताल्लुक से इस तरह का ख्वाब देखे जी, तो उसको ये है कि शेख से कुर्बत की अलामत होती है। तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी, हिदायत नहीं मिलेगी तुम्हें। अल्लाह तौबा है, अल्लाह तौबा है, अल्लाह तौबा। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला साहब अकादमीन की जितनी सारी चीजें छोड़ो, अब्दुल्ला साहब वो सारी चीजें छोड़ो, आप अब्दुल्ला साहब वो सारी चीजें छोड़ो, ये बताओ और तुम्हारे सुनिए तो नहीं लाते। अरे तो हमने कहा आपसे क्या अभिमान लिया? हमने कहा आपसे? अरे एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको ताहिर भाई, एक मिनट रुको, ताहिर भाई एक मिनट रुको। अब्दुल्ला साहब एक बात सुनो, मेरी बात सुनो।
ایک بار سر کہاں چلے گئے عبداللہ بھائی، کہاں چلے گئے سر؟ ایک منٹ رکو عبداللہ صاحب، عبداللہ صاحب میرا بھی تو جواب دے دے. ہاں سنیں، آپ کا جواب دے دیں گے. ایک منٹ سن لیجیے. آپ نے کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو لکھا آپ اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے. ہاں تو بتائیے اشرف علی تھانوی صاحب نے، سنیے تو صحیح، اشرف علی تھانوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کا ہے، عاشق رسول کا ہے، تسلیم کرتے ہو؟ کہاں پہ لکھا؟ مجالس الحکمہ کتاب کا نام ہے. اچھا، حضرت تھانوی؟ جی ہاں، آپ کے حضرت تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے، اور جب ان کی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی ہے. یہ تو ابھی اقرار کیا ہے. میں اس بات کا تو کسی نے جا کے خبر دی تھی، انہوں نے بھی اقرار کیا ابھی عبداللہ نے بھی، کسی نے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ہاں تو جب ایک منٹ تو اس کو ڈاٹا تھا انہوں نے. ایک منٹ کو مسلمان سمجھے آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب، عاشق رسول سمجھے، مغفرت کی دعا کرے. سنیے تو صحیح، مجالس الحکمہ. ارے یار آواز نہیں آ رہی تھی یار، آواز کم آ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی عبارت ایسی جس میں تھانوی نے لکھا ہے کہ میں کافی ہوں؟ مطلب تم میں سے کوئی صحیح کہہ رہا تھا کہ تھانوی نے لکھا ہے کہ میں کافی ہوں، کون سی عبارت ہے وہ؟ اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھا کہ وہ کافر ہے، اس نے تسلیم کیا اپنے آپ کو کافر. کون سی کتاب نے تسلیم کیا ہے؟ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ثبوت دے دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے، دو مسلمان، مفتی صاحب صبر مفتی صاحب، دو مسلمان، ارے سنو نا مفتی صاحب، صبر تو کرو. دو مسلمان اگر ایک دوسرے میں جھگڑا ہو اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دے اور سامنے والا کافر نہ ہو تو کفر لوٹے گا؟ بخاری شریف میں کہ خود کفر اس کی طرف لوٹے گا. اچھا جب کفر لوٹے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کفر جیسے اعمال کرے گا. اب بس اب خاموشی سے سنیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 4 اکابروں پہ کفر کا فتویٰ لگوایا. جی اچھا تو اشرف علی تھانوی اس حدیث کو تو جانتے ہوں گے نا، بخاری شریف کے؟ بالکل بے شک. ہاں تو اشرف علی تھانوی صاحب نے جب اس حدیث کو پڑھا جانا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ مجھ پہ جو فتویٰ لگایا ہے تو اس کفر میں وہ خود مبتلا ہو گیا، وہ خود کافر ہو گیا؟ ایسا کہاں کہا ہے آپ کے اشرف علی تھانوی نے؟ ایک عبارت پیش کر دو. ہمارے اکابرین الحمدللہ نہیں تو پھر حدیث کے خلاف سنو حدیث کے خلاف جانے والا کون ہے؟ مفتی صاحب کو بھی مفتی صاحب حدیث کے خلاف جانے والا کون ہے؟ حدیث کے خلاف جانے والا نہیں ہے. حدیث کی مخالفت کرنے والا کون ہے؟ کس نے کی مخالفت؟ تو اس حدیث میں اگر وہ رضامندی نہیں کریں گے تو مخالفت ہوئی نا. اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے میں، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو سامنے والا کافر خود ہو جائے گا. اگر وہ کافر نہیں ہے تو ہو جائے گا. ہاں تو ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کے حاکم الامت تو اتنی تو پڑھے لکھے ہیں نا. جو اشرف علی تھانوی نے حاکم الامت نے آپ کے اعلیٰ حضرت کو پھر مسلمان کیوں لکھا؟ اگر آپ ایک نہ سنیں، اگر آپ ارے نہیں بچا پاؤ گے مفتی صاحب سنو آپ تھک جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے. اب تو خود اقرار کر لیا انہوں نے، حفظ الایمان کی عبارت بدل کے اب خود اقرار کر لیا ہے تو خود مان لی انہوں نے کفری عبارت. اب خود بدل دی انہوں نے نئے ایڈیشن میں. حفظ الایمان کے نئے ایڈیشن میں بدل دی آپ کی عبارت، پوری عبارت بدل دی. اس کا ٹائٹل بھیجیں نئے والے کاغذ پر. آپ توبہ کرو گے؟ توبہ کر لو گے؟ توبہ کرو گے؟ اگر نئے ایڈیشن میں بدلی ہوگی توبہ کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہاں تک چلے جا رہا ہے. میں سب سے پہلے تو پرانی عبارت پر ہی مان لاتا ہوں. ارے یہ ڈبل مفتی بن جائے. ارے سنو جمشید بھائی سے مان لاتے ہو آپ پرانی والی پہ؟ نہیں بچا پاؤ گے. اگر آپ اعلیٰ حضرت کو اپنے حضرت تھانوی کے کہنے سے کافر کہتے ہیں، سمجھو حدیث کی روشنی ہے،
حدیث میں کیا لکھا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سامنے والے کو کافر کہنا ضروری تبھی جا کر کے کفر لوٹے گا اس کی طرف؟ اللہ کے رسول نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کافر کو کافر کہا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے، صحابی نے بھی کہا ہے۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں اس حدیث کا جواب؟ نہیں آپ نے کیا بولا کہ ہمارے کافر کو بھی کافر نہیں کہتے تھے، تو مطلب سنت رسول کے خلاف کام کرتے تھے، صحابہ کی سنت میں نہیں چلتے تھے، نہیں چلتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے نماز، سنیے تو مفتی صاحب سنیے نا، حدیث کا جواب دیں مجھے۔ اچھا بتائیے جواب دو تمہاری کسی بات کا۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں جس فرمایا کہ کفر خود اس کی طرف لوٹے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ کیا اللہ کے رسول یہ فرمایا کہ سامنے والے کو کافر کہنے سے تبھی کافر ہوگا وہ؟ اگر سامنے والا کافر نہیں ہے، سنیے ایک منٹ، سن بھی تو اپنے آپ تو بولے جا رہے ہیں، لا علمی والی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ اگر سامنے والا، ہاں سنیے تو صحیح، اگر سامنے والا کافر نہیں، ارے سنیے تو صحیح، سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو وہ اس کو اتنا تو بولنے کا حق ہے نا کہ بھائی میں کافر نہیں ہوں، یہ کفر تیری طرف لوٹ گیا تو میں تجھے مسلمان نہیں کہوں گا۔ استغفر اللہ، مطلب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی نے خود مان کے اپنے آپ کو کافر خود تسلیم کر لیا، انہوں نے مان لیا، دیوبند والوں نے بھی اب نئی ایڈیشن میں۔ اچھا جی، ہاں نئی ایڈیشن چھاپا، اس میں بدل دیا۔ اچھا ایک منٹ جاؤ، مفتی صاحب آپ تو مفتی ہے نا، وہ تو تمہارے کافروں نے مان لیا، والوں نے دیوبند والوں نے مان لیا، عبارت کو بدل دیا اسے۔ ارے مفتی صاحب سنو، اللہ کے لعنت اللہ علیہ۔ ارے مفتی صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ آپ سنیے تو صحیح، سنیے آپ ایک بار اور مفتی کی ڈگری لے لیجیے، آپ اسامہ فوامہ ساری ڈگری لے لیجیے، لیکن پھر بھی دلدل سے نہیں نکال پاؤ گے۔ جہاں جاؤ گے وہیں پکڑ کر اب جب یہ اپنے لوٹی مولویوں کی لباست پہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں، اس پہ میرا ایمان ہے، تو یہ کہاں بچ پائیں گے؟ کس بات سے بچ جائیں گے؟ خود ہی نہ بچ رہے، یہ تو لباست بھی مان رہے ہیں کہ میں دل سے مانتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی کی خود مخالفت کر دی، ہم نے نہیں کری، ہم نہیں کر، ابھی تو کری آپ نے، ابھی بولا آپ نے، سنیے ایک منٹ، آپ نے بولا اشرف علی تھانوی کی ساری باتیں، آپ نے بولا کہ اشرف علی تھانوی کی ساری باتیں کو آپ مانتے ہیں اور وہ سر کے تاج ہے، تو انہوں نے تو مسلمان لکھا اعلیٰ حضرت کو، آپ ابھی ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ حضرت کو ہم بھی مسلمان کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں حدیث کے خلاف کام کیا۔ ایک منٹ رکو، ابھی تو آپ نے کہا کہ انہوں نے حدیث کے خلاف کام کیا، ابھی وہ حدیث کا جواب نہیں دیا گیا تم سے کیا؟ اچھا کس چیز سے مناظرہ کیا آپ نے بتائیے؟ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ کس سے مناظرہ کیا آپ نے؟ ارے مفتی صاحب آپ کے اکابر مناظرے کے لائق نہیں ہے، وہ مجرا کرنے کے لائق ہے۔ اچھا جتنے بھی اکابر ہیں کس سے باتیں کی آپ لوگوں نے؟ ارے ایسا کوئی سرزمین دیوبند مفتی موجود نہیں ہے ابھی جس سے ہم بات نہ کر چکے ہوں۔ اچھا جی ہاں، اگر آپ کے پاس 10 مفتی کا نمبر ہے، تمہارے جو مناظر ہیں یہ جو ہے نظر محمد، یہ بات نہیں کر پائے، آپ کے نظر محمد صاحب کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی، ان کی بات نہیں کر پائے ہم سے وہ۔ اچھا جی تمہارا لڑکا لایا تھا صدام مظفر نگر کا لایا تھا انہوں نے لائن پہ، انہوں نے کہہ دیا کہ فضا خراب ہے ملک کی، میں بات نہیں کروں گا۔ سنیے اینڈ میں جملہ کیا استعمال کرا انہوں نے معلوم ہے؟ اینڈ میں وہ گالی دے کے گئے وہ۔ آپ نے کبھی طاہر قیابی سے، کبھی الیاس محمد گفتگو کیا آپ نے؟ وہ آپ نے دیکھے نہیں ان کی کیا حالت بنی؟ ایک کام کرو، آپ طاہر قیابی صاحب کو کانفرنس میں لے لو، کبھی بھی بات کرا دو۔ اچھا کبھی بھی لے لو، موسٹ ویلکم اینی ٹائم۔ 7 بجے چلے میرے 7 بجے۔ ارے سنیے تو صحیح، پیاسا کنویں کے پاس تھوڑی جاتا ہے جناب، پیاسا جاتا ہے نا کنویں کے پاس، کنواں تھوڑی جاتا ہے۔ عبداللہ بھائی ہم نے کیا کہا تھا کہ سنی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، اور جب کوئی سنی کو چھیڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ سنیے شیر رضا کسی کو چھیڑتے نہیں ہے، اور کوئی ان کو چھیڑے تو پھر اسے چھوڑتے نہیں ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا ان سے عبداللہ بھائی سے کہ ہم چھیڑتے نہیں ہیں۔ سنیے میری بات، نظر محمد، سنیے تو صحیح، نظر محمد صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو کیا جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہیں، تو بولا کہ اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔
اور نظر محمد صاحب سے میں نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، ان کا طرح گول اور سب چاند تارے سب نظر آ گئے ان کو. میری سن لے ارے آپ کی آواز تو کٹ رہی ہے یار. آواز کٹ رہی ہے. اگر ہمارے اکابرین کا قول آپ کے گندے نظریے کے یا آپ کے اعلیٰ حضرت کے گندے نظریے کے اگر کافر ہے تو آپ لوگوں کے چوہے کیوں لگتے ہیں؟ ارے یار ہمیں کیا لگتا ہے تم خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم جانے ہیں. سنو ایک منٹ. ابھی تو آپ نے کہا کہ اسف علی تھانوی کی ساری بات مانیں گے، تو پھر آپ گندے طریقے سے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں. انہوں نے تو ماننا ہے کافر مان لیا، انہوں نے مان لیا اپنا کافر مان لیا انہوں نے. اچھا ہم نے مان لیا. ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے کافر تھے کچھ بھی تھے کیسے بھی ہیں، تو تمہیں کیا مطلب اٹھ رہا؟ ہمارے اکابرین ایمان کے اعلیٰ پیمانے پر تھے الحمدللہ. ہاں خود میں ایمان کی حالت میں مرے. عبارتوں پر ایمان لاتا ہوں. اچھا سنیے اعلیٰ حضرت کے وہ گندے نظریات جنہوں نے ایک پیش کر دو ان پر تھوکتے ہیں. ارے ایک پیش کر دو. ارے ایمان تو دیکھ لو اعلیٰ سے. سنو تو صحیح، ایمان تو دیکھ لو. اسف علی تھانوی کا ایمان دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل ہی ختم کر دی. سنو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس کو بے ایمان بنایا کہ اس کی نسل ختم کر دی. ایک اولاد پیدا نہیں ہوئی اس کو، حضرت کی نسل وہی ختم کر دی. ایک بیٹے کا نام بتا. ڈاکٹر تنویر الحق تھانوی کو نہیں معلوم ہے؟ کون ہے ڈاکٹر تنویر الحق تھانوی؟ کون ہے؟ ہاں کون ہے آپ بتائیے کون ہے. نہیں آپ بتائیے، آپ کی تو بنیادی اس پہ ہے جھوٹ پہ رکھی ہوئی. تھانوی کی تو ایک بھی اولاد نہیں ہے ان کی. اشرف الزمانے میں دکھا دوں میں. سنو، اشرف علی تھانوی نے جو دوسرا نکاح کیا تھا نا اپنے بھانجے کی بیوی سے، اس سے بھی اولاد نہیں ہو پائی. تو بیوی سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے ان کا. اشرف الزمانے میں لکھا ہوا سب. بتا دینا عبداللہ بھائی. ابو کی نام کیا ہے؟ سنو تو صحیح. اس کو اتنا بے ایمان بنایا اللہ تعالیٰ نے، اتنا ذلیل کیا کہ اس کی مرغٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کون سی جگہ مر رہا ہے. ان سے معلوم کریے کہاں ہے، پتہ آ گیا انہیں. تمہارے والے کہاں مر رہے ہیں؟ کون؟ ارے ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. دیکھو کیسا گنبد چمک رہا ہے. تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. وہاں کیسے چمک رہا ہے تمہارے کو؟ ان کے مرگھٹوں کو پتہ نہیں کہاں ہے. ان کے مرگھٹوں کو پتہ نہیں کہاں ہے. سارے ڈھول تماشے، سارے ڈھولا کے کام ایک بھی نہیں دکھا سکتے. ایک بھی نہیں دکھا سکتے. سینا کے اڈے لگے ہوئے. دیکھو کہاں بھٹک رہے ہو یار. زبانی جمع خرچی کرو گے، پیش ایک نہیں کر پاؤ گے. عبداللہ جی، عبداللہ کہاں کا بھٹک رہے ہو یار؟ تم کرو نا. سینا کے اڈے. ارے تم ایک بھی کوئی بات ثبوت پیش نہیں کر پایا ابھی تک. سب زبانی جمع خرچی کر رہے ہو. ویسے ہی کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. کہاں کا بھٹک رہے ہو؟ ایک کام کرو، سنو ایک کام کرو. عبداللہ صاحب سب خاموش ہو جاؤ ایک منٹ. عبداللہ صاحب تمہارے ساروں پر لعنت. استغفر اللہ. آگے اپنی اوقات سے. ارے اوقات پہ آگے عبداللہ صاحب. عبداللہ صاحب اوقات پہ آ گئے. ارے اوقات پہ آ گئے. مسلمان کہہ رہا تھا عبداللہ گاڑی کھلنا. ارے عبداللہ آ گئے اوقات پر. گیا عبداللہ گیا. کتے سور سالے. ارے سنو میری بات سنو. ہیلو